اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج ہمارا سوال و جواب کا سیشن ہے، اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ سوالات اکثر وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں، اور ان کو ہم جو ہے وہ کسی اپنے سے زیادہ ماہر جو ہے وہ شخص کے پاس لے جاتے ہیں اور ان سے جو ہے ان کی رائے لیتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں بھی ہماری مہمان شخصیت جناب عمیر ڈار صاحب ہیں، کہ جو نوجوان ساتھی ہے ہمارے یہاں پاکستانی کمیونٹی کا چہرہ مہرہ ہیں۔ تو میں آج ان کو دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں۔ سر، میں سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ بیگ صاحب، تھینک یو، آپ ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ نہیں سر، یہ ہماری بھی ضرورت ہے اور ہمارے ناظرین کی بھی ضرورت ہے۔ تو ناظرین محترم، آج کے جو ہے ہم سوال و جواب کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ عمیر ڈار صاحب، سب سے پہلے ایک شخص نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ اس کی نیشنلٹی کی درخواست جمع کروانی ہے اس نے، اور اس کے بچے جو ہے 3 ہیں یا 2 ہیں، وہ 18 سال سے کم عمر کے ہیں۔ تو کیا وہ ایک ہی تاسہ جمع کروائے گا یا ہر بندے کا ڈیفرنٹ تاسہ جو ہے وہ جمع کروانا پڑے گا؟ دیکھو، جو نیشنلٹی نا ہر بندے کی فردن جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بچے 18 سال سے چھوٹے ہیں اور ابھی ان کو اسپین میں 10 سال نہیں ہوئے اور اسپین میں وہ پیدا بھی نہیں ہوتے، تو آٹومیٹکلی وہ اپنے باپ کی فائل کے اندر ہی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تاسہ ایک ہی جائے گا، باپ اپنی نیشنلٹی جمع کروائے گا اور ساتھ ڈکلیئر کرے گا کہ میرے 18 سال سے چھوٹے بچے اور میرے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور ایک تاسے کے ساتھ وہ فائل اپنی سبمٹ کروائے گا۔ مطلب علیحدہ علیحدہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر بچوں کو بھی 10 سال یہاں پہ ہو گئے تو آٹومیٹکلی ہر بندہ اپنا تاسہ علیحدہ فائل جمع کروائے گا۔ اچھا، میرے خیال یہ جواب تو آپ کو مل گیا کہ یعنی کہ علیحدہ تاسہ جو ہے وہ جمع کرانا پڑے گا، ایک تاسے کے اوپر جو ہے وہ گزارا نہیں ہوگا۔ ہر بندے نے اگر اپنی علیحدہ فائل جمع کروانی ہے، دیکھنا پڑے گا، مطلب کیس تھوڑی سی مور ڈیٹیل کے ساتھ چیک کرنا پڑے گا کہ وہ ہر بچہ اپنی علیحدہ فائل جمع کر، ہر بچے کو 10 سال ہو گئے ہیں یا مطلب یا بچہ کا اسپین میں تو 1 سال ہے اس کے لیے، تو وہ چیک کر کے پھر جو ہے نا پھر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس بچے نے اپنی علیحدہ فائل جمع کرنا ہے، اپنے باپ کے ساتھ ہی ان کی فائل، ان کا ایکسپیرینس جو باپ کے ساتھ اس کا نام انٹر کیا جائے گا فائل کے اندر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بچہ ہے کہ جس کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ہے اور اس کے والد کے پاس جو ہے وہ اسپین کی نیشنلٹی یعنی اسپین کا پاسپورٹ ہے، تو کیا وہ اپنے جا کر یو کے میں اپنے بیٹے کو وہاں پہ بلا سکتا ہے؟ بیگ صاحب، بلانے کو تو بالکل بلا سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے ایج کے اوپر نا، مطلب ڈپینڈ کرتا ہے۔ 26 سال اس کی ایج ہے۔ 26 سال اس کی ایج ہے۔ ویسے مطلب یو کے کے قانون کے بارے میں کچھ زیادہ میں نہیں جانتا، مگر یہ کہ اسپین میں وہ بندہ اگر بچہ اس کو کمیونٹیریو پہ لے کے دینے کی کوشش کرے، کمو فیملیار کمیونٹیریو، تو 26 سال کی عمر میں تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کیس ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ بچہ باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں پہ اسپینش میں اس کو کنسیپٹ لیگلی یوز کرتے ہیں ستارہ کارگو، مطلب باپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ تو منسٹری اس کو بڑے سخت طریقے سے جو نا اس کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے، مطلب لوگوں کو بس یہ بہانہ لگا کے یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا باپ کے اوپر، ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس لیے لازمی اگر بچہ پڑھ رہا ہے یا کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہے یا کوئی بھی ایسی ریزن ہو جس سے ثابت ہو کہ بچہ باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو پھر کمیونٹیریو ملے گا اور وہ ڈائریکٹ جا سکتا ہے۔ اگر نہیں، یو کے میں بھی جا کے ان کو دیکھنا پڑنا ہے کہ وہاں کا نارمیٹیو، وہاں کا قانون کیا کہتا ہے، اس لحاظ سے پھر وہ ان کو وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یعنی اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی نیشنلٹی کے کیسز جمع کروائے ہوئے ہیں اور کمپیوٹر کے اوپر ایک ہی جو ہے وہ ان کے میسج آ رہا ہے کہ ترامیتاسیون registrado ha sido correctamente۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ترامیتاسیون کا تو مطلب ہے، ترامیتے بڑا مشہور لفظ ہے، پیپر ترامیتے جا رہے ہیں، ترامیتے مطلب کہ ابھی انڈر اسٹڈی ہے، جو نا فائل سبمٹ ہو چکی ہے، ان کے ریکارڈ میں آ گیا ہے۔ سیدھو registrado correctamente مطلب یہ کہ وہ رجسٹرڈ ٹھیک طریقے سے ہو گیا، مطلب یہ سمجھنے کا بیسک انیشل اسٹیپ ہے یہ۔ اچھا، فائل چلی گئی ہے، رجسٹرڈ ہو گیا، ابھی اگلے فیصلے بعد میں کریں گے، پھر مطلب انفارم میں جو اپلائی کرنی ہے انہوں نے وہ بعد میں انفارم میں اپلائی کریں گے، جب ریسیو ہوگی اس کے بعد ان کو چیکنگ بعد میں ہوگی، مطلب یہ مختلف اسٹیپ ہیں نیشنلٹی کے اندر۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ سوال تھا، وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مطلب اس کا مطلب ہے صاحب بوکے انتظار کریں۔ اچھا، 2000 اسپین میں اپنے یعنی کہ 2017 میں اپنے اور اسپین میں پیدا ہونے والے بچے کا ایک بندے نے کیس جو ہے وہ جمع کروائے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی جو ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر وہ کوئی پیغام نہیں آیا، تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں سے یہی ایزیوم کروں گا کہ مطلب جمع کروایا انہوں نے رجسٹر سول کے ذریعے جمع کروایا، اگر آن لائن جمع کروایا تو آٹومیٹکلی اسی وقت ہی مطلب نومرل ایکسپیرینس مل جاتا ہے۔ کافی کیسز ہیں جو لوگوں نے رجسٹر سول کے ذریعے جمع کروائے تھے، تو وہ میرڈ ابھی پہنچے، ان کو جو بھی ڈاکومنٹس رجسٹر سول یا پلس قانون یا جتنے بھی رجسٹر جنرال کے ذریعے جمع ہوتے ہیں، وہ ڈاکومنٹس پہلے میرڈ جاتے ہیں، میرڈ ان کو کمپیوٹرائز کیا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں میں تغاطار کی طرح اختیار کیا جاتا ہے،
اس کے بعد پھر ان کو ایکسپیرینس نمبر ایشو کیا جاتا ہے. اور منسٹری اس معاملے میں بہت سلو کام کر رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ ابھی آ جائے گا ان کا جو بچے چھوٹے ہیں ان کے کیسز بڑی اسپیڈ کے ساتھ یہ حل کر رہے ہیں. ہم نیشنلٹی یہاں پہ جمع کروا رہے ہیں 2 ہفتے میں, مہینے کے اندر 1.5 مہینے کے اندر نیشنلٹیز بچوں کی کلیئر کر رہے ہیں یہاں پہ نا. تو جب بچے کی جن صاحب کی بھی ہے, مطلب جب بچے کو ایکسپیرینس نمبر ایشو ہو گیا تو ہو سکتا ہے ہفتے کے اندر اس کے ساتھ کیس بھی کلیئر کر دیں. لیکن ان کو اب کیا کرنا چاہیے اس وقت میں؟ انتظار اور صبر. اور میڈر 2017 سے کر رہے ہیں. پھر پتہ کہ اسپین کی جو مطلب نیسری جو خصوصیت جو ہے نا, خاص طور پہ جو سبڈریکشن جو نیشنل ایجاد کیا, اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کیس کس بندے کے پاس جا رہا ہے تو وہ کام جلدی ہو یا لیٹ ہوگا. کچھ فائلیں پڑی ہوئی ہیں, کوئی ان کو 2014 2015 کے بھی کیس پھنسے ہوئے ہیں, کچھ لوگوں کے مطلب مہینے میں پاس ہو رہے ہیں, کوئی ان کا کرائٹیریا نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اگر انسسٹ کر سکتے ہیں کالکول کریں ڈیفینسور del pueblo, ہمیشہ میں یہی چیز کہہ رہا ہوں ڈیفینسور del pueblo میں کیسا کریں, مطلب احتجاج ریکارڈ کروائیں کہ یہ مطلب کیا چیز ہے کہ کسی کا 1 مہینے میں کریں, ہفتے میں کریں, کچھ لوگوں کو 3 4 سال سے کوئی جواب ہی نہیں ہے. تو اس کے علاوہ صبر ہی کر سکتے ہیں. اور کیا ہے ڈیفینس del pueblo, یہ ہر علاقے میں موجود ہوتا ہے. اور اس کا محتسب اعلیٰ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, تو وہاں پر جا کر آپ اپنی شکایت درج کروائیں, اور وہاں پر جو درج کرائی گئی شکایات ہوتی ہیں ان پر ایکشن لازمی ہوتا ہے. تو آپ کو بھی یہ چاہیے کہ جن کے 2017 میں کیسز یا اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی اگر جمع ہوئے ہیں تو بہت دیر ہو گئی ہے, ان کا اگر کوئی جواب نہیں آ رہا تو میں ان دوستوں کو عمیر ڈار صاحب کے توسط سے یہی مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ وہاں پر جائیں اور اپنے کیس کو جو ہے وہ اپلائی کریں. ویسے ایکشن منسٹری والے اتنے, میں کیا کہوں اب ان کو, مطلب اتنے وہ سرد میں ہے, مطلب کہ ان کو کسی چیز کے ان کے کام کے اوپر جون ہی نہیں تھی. کافی کیسز ہم نے کیے ہیں, وہ ان سے جواب ہی مانگتے ہیں, جواب نہیں دیتے, پھر وہ چارے جواب مانگتے پھر بھی جواب نہیں دیتے, لیٹ کرتے. ہر قسم کا خرابہ ان کے پاس موجود ہے لیٹ کرنے کا. مطلب اس طرح مطلب یوزر کو یہ بھی پتہ نہ, جو دیکھنے والوں کو پتہ نہ چلے 100% گارنٹی نہیں اس کے اوپر ایکشن لیا گا. جس طرح کا ایکشن لیا جائے گا وہ پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ فائل کو تھوڑا سا دیکھ لیں, مگر اس کی کافی چانس یہ بھی ہے نہ بھی دیکھیں. اچھا, الیکشن بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل, مطلب نادا. اچھا, ایک اور سوال ہماری ایک بہن نے کیا ہے کہ ان کے بچے جو ہے وہ کم عمر ہیں اور 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو اسپین میں رہتے ہوئے, اور وہ اب نیشنلٹی کے جو ہے وہ پیپر جمع کروانا چاہ رہے ہیں ان کے, تو کیا ان کو بھی ایگزامینیشن دینا پڑے گا؟ جو بچے 18 سال سے چھوٹے ہیں تو 10 سال ان کو ہو گئے ہیں تو ان کے لیے کسی قسم کے پیپرز کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اسکول پڑھ رہے ہیں تو اسکول کا سرٹیفکیٹ لگے گا, اگر سپوز کو کورس کر رہے ہیں تو اس کا ساتھ سرٹیفکیٹ لگے گا, کوئی چیز نہیں تو پھر اس کے بغیر ہی مطلب پیپر ان کا جمع ہو جائے گا. 18 سال سے چھوٹے بچوں کے لیے اوبلیگیشن نہیں ہے. اچھا, اوبلیگیشن نہیں, بالکل, وہ اس کے بغیر ہی پیپر ان کا جمع ہوں گے. یہ خوشخبری آپ کے لیے کہ آپ کے بچے جو ہیں ان کے پیپر جمع ہو سکتے ہیں ایگزامینیشن کے بغیر. بچوں سے کون سے پیپر لیں گے؟ صحیح بات. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال ایک صاحب نے کیا ہے کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ وہ یونان کے ان کے پاس پیپرز ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسپین میں تبدیل ہو جائے؟ ایسا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. میں نے کافی اس طرح کے کیسز کیے ہیں, یونان کے کیسز کیے ہیں, اٹلی کے بھی میں نے کیے ہیں. یہ یورپین یونین کا بڑی انٹرسٹنگ جو لوگ بہت کم اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں. اگر آپ کے پاس یونان کا یا اٹلی کا پرماننٹ کارڈ ہے نا, آپ کو سیم پرماننٹ کارڈ اسپین کا بھی ملے گا, اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے ایک شرط ہے, مطلب اسپین آپ کو یونان کے اندر اور اٹلی کے اندر کسی بھی یورپین کنٹریز کے اندر آپ کو جو پرماننٹ کارڈ ہے جسے لارگا ڈوراسیون ہم اسپانش کے اندر کہتے ہیں, ادھر کا بھی سیم کیٹیگری ہونی چاہیے, آپ کے پاس پرماننٹ کارڈ ہونا چاہیے, اور آگے سے لکھا ہو یو ای مطلب یورپین یونین یا سی یورپین کمیونٹی, مطلب یہ لازمی ہے. مطلب وہ جو بندے افیکٹڈ ہیں اس چیز کو ان کو اس چیز کا پتہ ہوگا. آپ نے اپنے پیپرز یہ والی کیٹیگری ساتھ لینی ہے, پرماننٹ سے کام نہیں چلے گا, ساتھ آپ نے یہ والی کیٹیگری بھی لینی ہے, اور یہ لے کے آپ ہمارے پاس آئیں تو کنٹریکٹ بیس کے اوپر بھی پیپر چینج ہو سکتے ہیں. اگر کنٹریکٹ نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کی بھی پرائز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, ٹیکسز بڑھتے جا رہے ہیں, تو اس کے علاوہ بھی آپشن ہیں جن کے ذریعے ہم ان کے پیپر جو ہیں اسپین کے اندر کنورٹ کروا سکتے ہیں. یعنی وداؤٹ کنٹریکٹ بھی ہو سکتے ہیں؟ جی وداؤٹ کنٹریکٹ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا سر, ایک اور سوال ہے کہ ایک فیملی 2018 میں اسپین میں آئی ہے اور وہ اپنی ارائیگو کی مدت پوری کر رہے ہیں, میاں بیوی ہیں, لیکن اس دوران ان کا بچہ پیدا ہو گیا ہے, تو کیا وہ بچہ لیگل ہو, وہ ابھی لیگل ہو جائے گا یا ان کے ساتھ لیگل ہوگا جب یہ ارائیگو پوری کریں گے؟ سمجھیے اسپین کے قانون کی بڑی سنگ دلی ہے. جب تک ماں باپ کو پیپر نہیں ملتے تب تک بچے کو بھی پیپر نہیں ملیں گے. کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں نے کچھ فیملی کو جانتا ہوں جو مختلف مڈل ایسٹ آگے پیچھے بچے یہاں پہ اسپین میں پیدا کریں گے. اگر اسپین میں بچہ پیدا ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کو پاسپورٹ مل جائے گا,
تو یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. مطلب امریکہ اور کچھ ملک ہیں جو کینیڈا جو اس چیز کو دیتے ہیں. اس کے علاوہ یورپ میں بہت تھوڑے کنٹری جہاں پہ پیدائش کی بیس پہ وہ ڈیڈ آپ کو اس ملک کا پاسپورٹ دیا جائے. بچہ تب تک انلیگل رہے گا تب تک اس کے ماں باپ کو پیپر نہیں مل جاتے. یہ ہے کہ اگر بچے کو یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ اس کو ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں رائگو فیملیئر. کل کو باپ یا ماں میں سے کسی کو پیپر مل جاتے ہیں اور سال بعد بچہ نیشنلٹی لے لیتا ہے تو پھر بچے کی نیشنلٹی کے بیس کے اوپر ماں اور باپ جو انلیگل ہوگا اس کو پیپر مل جائیں گے. مگر اگر آپ کا بچہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے ماں اور باپ سے کسی کو پیپر ملتے ہیں تو وہ بچہ بھی لیگل ہو کے سال بعد نیشنلٹی لے لیتا ہے تو آٹومیٹکلی رائٹس دے گا لیگل ہونے کے جو بندہ انلیگل رہ گیا ہوگا. پتہ نہیں میں ایکسپلین کر رہا ہوں نہیں, مگر یہ کہ بچہ اگر اسپانش ہو جائے نیشنلٹی اس کو مل جائے تو وہ ڈائریکٹ ماں باپ بھی لیگل کروا سکتا ہے. جی بالکل صحیح. حضور ایک انلیگل بندہ اگر اسپین میں رہتے ہوئے وہ 2 سال کی مدت پوری کر لیتا ہے تو کیا وہ 2 سال کی مدت کے بعد اور انلیگل ہے آٹونومو کے اوپر وہ کاروبار کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ مجھے یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی. لوگ مجھے آگے پوچھیں گے میرے پاس بڑی انویسٹمنٹ بڑے پیسے میرے کو میں کوئی بزنس کرنا چاہنا پیپر لا لینا, تو یہ چیز جو ہے نا بالکل غلط ہے. اسپین کے پیپر جو ہیں شادی والا آپشن ہے یا بہت بڑے انویسٹر میں آپ $500,000 کی انویسٹمنٹ یہاں پہ کریں, مطلب کوئی ان کی خریدیں پراپرٹی خریدیں یا $1 million کا ان کو جو پبلکس جو دیودا پول کا وہ خریدیں تو تب جا کے آپ مطلب آپ کو پیپر اس چیز کو ملے جیسے گولڈن ویزا کہتے ہیں نا وہ عام زبان میں. تو جی انویسٹمنٹ بیس کے اوپر ملتے ہیں. اس کے علاوہ 3 سال آپ نے پورے کرنے رائگو کے اندر آپ کے پاس آپشن ہے یا پھر آپ کنٹریکٹ لگا کے پیپر لے لیں یا آپ نے اگر کوئی رشتے خونی رشتے جیسے بیوی ہیں بچے ہیں ان کی بیس کے اوپر لے لیں یا پھر آپ بزنس بیس کے اوپر لے لیں. مگر 3 سال سے پہلے صرف اور صرف آپ کو اگر کیس والا آپشن اگر آپ نے کسی امپریس کے اوپر کیس کیا ہے جسے کہتے ہیں رائگو لیبرال 2 سال صرف وہ پیریڈ ہے رائگو لیبرال. اس کے علاوہ رائگو سوشل کے لیے 3 سال ہی. یعنی رائگو لیبرال یہ ہے کہ ایک امپریس میں آپ کام کرتے ہیں اور 2 سال مدت پوری آپ کر چکے ہیں رہنے کی اسٹے میں آپ چیک ہو جاتے ہیں اور امپریسے میں آپ چیک ہو جاتے ہیں اس کی بیس کے اوپر. ہاں جی یا آپ کیس کرتے ہیں امپریسے پہ تو اس کی صورت میں آپ کو پیپر ملتے ہیں. یہاں پہ یہ چیز بھی واضح کر دوں کچھ لوگ جو ہے نا مطلب یہ کہیں ہاں جی میں کیس کر دوں اپنے خیفی کے اوپر. اگر زیادتی آپ کسی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. کسی کا ناجائز نہیں کرنا اس چیز کا مس یوز نہیں کرنا. اور ویسے بھی انسپیکشن اور انویسٹیگیشن بہت زیادہ اس چیز کی مطلب یہ چیز اتنی آسان نہیں ہے. صحیح. اچھا حضور ایک اور سوال ہے کہ ایک بندے نے پوچھا کہ رائگو کی جو ریزیڈنسی ہوتی ہے 2 سال والی اس پہ وہ کتنا عرصہ کام ہونا چاہیے؟ رائگو کے اوپر جو بیس کے اوپر جو پہلے سال کا کارڈ ملتا ہے پروسونس ایکسیپشنالس وہ صرف 1 سال کا ویلڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر سال میں آپ نے کم از کم اگر 9 مہینے چلتا چل اس کے بعد آٹومیٹکلی آپ کا رینیو ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر 2 سال کی آپ کو کارڈ ملتا ہے انیشیال جسے کہتے ہیں. تو وہ والا جو کارڈ ہے اس کے اوپر پر نارما جنرل جو ہے ہر سال میں آپ نے 6 مہینے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ 6 مہینے کام نہیں بھی کرتے آپ بیمار ہیں کوئی مسئلہ بن گیا آپ کو تو آپ ایک انفارمل انٹیگریشن ملتی ہے جنرل سے وہ انفارمل سال لگا کے ثابت کرتے ہیں ہاں جی میں کورس کر رہا تھا میں پڑھ رہا تھا یا کوئی بھی ریزن آپ کے پاس وہ انفارمل لے کے ساتھ آپ لگائیں گے تو منسٹری آپ کے پیپر رینیو کر دے گی. اور ویسے منسٹری اس چیز میں کہنے کافی ریزنیبل بھی جا رہی ہے. میں کرائسس کا دور یاد ہے جب میں انٹرمنٹ میں جاب کرتا بارہمولہ کے اندر تو بڑے لوگوں کو کیسز ریجیکٹ کیے تھے حالتا نہ ہونا ابھی نہیں کرتے. مطلب ابھی کافی اگر جتنا لوگوں کو مطلب مارجن ہو سکتا ہے وہ دیتے ہیں تاکہ لوگ ثابت کریں کہ وہ کسی نہ کسی کام کے اندر بیزی تھے یا کوئی جسٹیفیکیشن دے دیں کہ وہ مصروف تھے جس کی وجہ سے کام نہیں ملا. باقی اب یہ ہے کہ ابھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کام کرنا چاہے جس کو کام نہ ملے. مارکیٹ اس طرح کی نا تو ہر بندہ ماشاء اللہ کام کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے کہ ایک شخص جس کے پاس ریفیوجی پاسپورٹ یا کارڈ ہے کیا وہ اس کے اوپر امپادرونار ہو سکتا ہے؟ اور اگر امپادرونار ہو سکتا ہے تو کیا وہ 3 سال کی مدت پوری کر کے رائگو کا کیس جمع کروا سکتا ہے؟ جی بالکل. گورنمنٹ مانگتا ہے آپ سے کوئی بھی آئیڈینٹیفیکیشن. ٹھیک ہے. اور ریفیوجی پاسپورٹ مطلب ایک آئیڈینٹیفیکیشن کی کیٹیگری میں آتا ہے. پادرون اس کی ہوگی جب 3 سال اس کی پادرون ہو جائے گی تو پھر آٹومیٹکلی وہ رائگو بھی مطلب ویل کر سکتا ہے. آپشن دے سکتا ہے اس چیز کا. اچھا یعنی یہ آپشن ہے؟ جی بالکل ہے بالکل ہے. اچھا ایک شخص کے پاس اگر نیشنلٹی ہے اور اس کا بیٹا ہے 25-26 سال یا تو کیا وہ اس کو اسپین بلوا سکتا ہے؟ اگر بلوا سکتا ہے تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ مطلب جب بھی بچے 18 سال سے اوپر ہو جائے نا تو سمجھ لیں کہ تقریباً مشن امپوسیبل ہے. بہت زیادہ مشکل ہے. وہی چیز میں جیسے آپ کو پہلے بتا رہا کہ ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچہ آپ کے اوپر کتنی اس کی ڈپینڈنسی ہے کتنا وہ یہ چیز لیگلی ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. کیس اگر بڑی کلیئر مثال کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کو پتہ نیشنلٹی نہیں بھی ہے تو مطلب ایک آپ کو بچہ معذور ہے
تو کو پتا اس کا مطلب باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرنا وہی اس کا مطلب سربراہ ہے اس کے گھر کا, تو اس نے اس کا کیئر کرنی ہے, اس نے خرچہ اٹھانا ہے. تو ایسے کیسز میں وہ مان جاتے ہیں. مگر اگر نیشنلٹی 26 سال سے اوپر اگر بچہ پڑھ رہا ہے تو یا کوئی بھی ریزن مطلب کوئی بھی ٹیکنیکلی مطلب نہیں کہہ سکتے کہ بچہ بے روزگار ہے پاکستان میں, مشکل ہے جی نا ثابت کرنا مطلب. مگر یہ ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو فائٹ کی جا سکتی ہے اس چیز کو. پکی بات ہے منسٹری پہلے ریئیکٹ ہی کرے گی مگر پھر بندہ اپیل میں جا کے ٹرائی کر سکتا ہے اس چیز کو کرنے کو کی جا سکتی ہے. مگر یہ کہ یہ کیس آسان نہیں ہے. آپ نے تو مشن امپاسبل کہہ دیا تھا نا پہلے. تقریباً مشن امپاسبل گوگل میرے خیال دوسرے آپشن جو ہے نا وہ پھرتے ہوئے اس کے اوپر وہ زیادہ ایزی ہیں. مطلب جب بچے 18 سال سے اوپر ہو جائیں میں لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کرتا وہ والا آپشن لیں. وہ ریجیکٹ کریں گے پیپر میں ٹائم ضائع ہوگا. مگر یہ کہ آپشن ہے, رائٹ ہے, اپیل میں جا کے بندہ کیس جیت سکتا ہے. صحیح. تو ناظرین محترم آپ کا بہت شکریہ. میں نے ڈار صاحب سے جو ہے جو بھی آپ کے سوالات تھے ان کے جوابات لینے کی کوشش کی ہے, اور امید ہے کہ آپ ان سوالات کے جوابات سے مطمئن ہوئے ہوں گے, اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ اپنے کمنٹ باکس کے اندر وہ جو ہے یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور ہم سے سوالات پوچھتے رہیں گے. بعض دفعہ تاخیر صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ان لوگوں سے ٹائم لینا ہوتا ہے, تو جب ملتا ہے تو اس کے بعد پھر میں خود کمنٹ باکس میں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی تباہ آزمائی کسی بھی اعتبار سے نہیں کرنا چاہتا. دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے, اور پروگرام کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ کمنٹ باکس میں آ کے کمنٹ کیجئے, کیونکہ آپ کے کمنٹ جو ہے وہ ہماری رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا ڈار صاحب, میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک ڈار صاحب اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.